السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جناتی دنیا پارٹ 9۔ تم انسان کے روپ میں زندہ شیطان ہو اور کوئی شیطان اپنے خلاف کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے تم کھل کر بات کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نہیں بلکہ تم احمق ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو۔ میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تم الٹا میرے خلاف ہی بات کر رہے ہو۔ ورنہ اگر میں چاہوں تو تم میرے مکان سے کسی بھی صورت زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ میں تو صرف جناتی دائرے کے بڑے شیطان کو سبق دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہاری مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، القیس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی عمران کی باتوں پر غصہ آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے بارے میں باتیں بعد میں ہوگی۔ تم بتاؤ کہ سردار کنٹیلا کو تم کیسے معبود میں بند کر سکتے ہو جبکہ وہ شیطان کے پیروکار کے قبیلے کا سب سے بڑا سردار جن ہے، عمران نے کہا۔ تم اس بات کو چھوڑو، میں نے بتایا ہے کہ میں از خود طاقتور ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، القیس نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں پہنچا دو، میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا، عمران نے کہا۔ یہ سوچ لو کہ سردار کنٹیلا انتہائی طاقتور بھی ہے اور سردار بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم خود اس کے ہاتھوں مارے جاؤ، القیس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے سردار کنٹیلا کو فنا نہیں کرنا اور نہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ کسی کو فنا کرے یا باقی رکھے۔ میں تو سردار کنٹیلا کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ شیطان کی پیروکاری میں اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو جائے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرا کام صرف تمہیں بتانا تھا، لیکن اگر سردار کنٹیلا نے تمہیں ہلاک کر دیا تو میں ذمہ دار نہ ہوں گا، القیس نے اپنے مخصوص قوانین کی بنا پر یہ بات کھولتے ہوئے کہا۔ سردار کنٹیلا شیطان کا پیروکار ہے، اس لیے وہ کسی مسلمان پر حاوی نہیں ہو سکتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ معبود قاہرہ کے شمال مشرق میں موجود صحرا میں ہے، میرا خادم کیناز تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہے۔ جب تم اس معبود میں داخل ہوگے تو سردار کنٹیلا وہاں موجود ہوگا، اس کے بعد تم جانو اور سردار کنٹیلا جانے، میرا خادم تمہیں وہاں پہنچا کر واپس آ جائے گا، القیس نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم سردار کنٹیلا سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، عمران نے کہا تو القیس اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ میرے ساتھ، القیس نے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے بھی اٹھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ بھی عمران کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ عمران کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ ٹائیگر، جوزف اور جوانا عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر القیس کا خادم کیناز موجود تھا اور کار القیس کی حویلی سے نکل کر قاہرہ کے شمال مشرق کی طرف جانے والی سڑک پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس معبود تک ہم کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ عمران نے کیناز سے مخاطب ہو کر کہا۔ کم از کم 4 گھنٹے لگ جائیں گے، کیناز نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کتنے عرصے سے القیس کے ساتھ ہو؟ عمران نے پوچھا۔ گزشتہ 25 سالوں سے، کیناز نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میں قدیم معبود کا رکھوالا تھا، اس معبود کے بڑے پجاری کا خاص خادم تھا، پھر عظیم القیس نے اس بڑے پجاری کو ہلاک کر کے معبود پر قبضہ کر لیا اور مجھے خادم خاص بنا لیا، کیناز نے جواب دیا۔ کیا تم القیس کی خدمت گزاری سے خوش ہو؟ عمران نے کہا۔ تو کیناز نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیناز نے کہا۔ اس لیے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم خود انتہائی طاقتور شخصیت ہو اور القیس کے ساتھ مجبوراً رہ رہے ہو، عمران نے جواب دیا۔ تمہیں کیسے اس بات کا احساس ہوا ہے؟ تمہاری میری کوئی تفصیلی ملاقات تو نہیں ہوئی اور نہ تم میرے بارے میں کچھ جانتے ہو اور نہ میں نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا ہے، کیناز نے کہا۔ میں نے تمہیں دیکھ کر یہ اندازہ لگایا ہے کہ تمہاری طاقت کے پیچھے شیطان کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ تم مصری ساحرانہ طاقتیں رکھتے ہو جن کا قدیم مصر میں عام رواج تھا، عمران نے کہا۔ یہ بات درست ہے، میں شیطان کا پیروکار نہیں ہوں، بلکہ میری طاقتیں جس قدیم مصری علم سے حاصل کردہ ہے اس علم کا کوئی تعلق شیطان سے نہیں ہے۔ یہ طاقتیں اور یہ قدیم مصری انسانوں کو شیطان سے بچانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ہر طرف شیطان کی طاقتیں چھا گئی ہے، کیناز نے جواب دیا۔ تم شاید قدیم مصری علم فارو کی طاقتیں رکھتے ہو جو سورج دیوتا کی پجاریوں کا خاص علم تھا، عمران نے کہا تو کیناز بے اختیار اچھل پڑا۔ تم کیا ہو؟ تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ کیناز نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں اٹکتے ہوئے کہا۔
مجھے تو فاروق کے بارے میں شاید تم سے زیادہ علم ہے۔ فرا قدیم مصری زبان میں سورج دیوتا کو کہا جاتا تھا، جسے عبرانی زبان میں فارو بنا لیا گیا اور پھر اس لفظ سے فرعون بنا، اور مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ مصر کے پہلے فرعون کا نام سنفیرو تھا۔ اس دور میں پورے مصر میں سورج کے دیوتا ماننے والوں کی حکومت تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم تو بہت بڑے عالم ہو، مجھے حیرت ہے، لیکن تم نے کیسے بات معلوم کر لی کہ میرے پاس فاروق کی طاقتیں ہیں؟ کیناس نے کہا، تمہاری پیشانی کے درمیان میں سورج کا نشان کھدا ہوا موجود ہے، اور یہ نشان صرف ان لوگوں کی پیشانی پر بنایا جاتا تھا جو فاروق کی طاقتوں کے مالک ہوتے تھے۔ عمران نے کہا تو کیناس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ ہنس پڑا۔ واقعی یہ تو سیدھی سادھی بات تھی، مجھے نہ جانے اس کا خیال کیوں نہ آیا۔ تمہاری بات درست ہے، میں واقعی فاروق کی طاقتیں رکھتا ہوں، کیناس نے جواب دیا، اور تمہارا آقا القیس مصر کے ایک اور قدیم علم فونو کی طاقتیں رکھتا ہے، جو شیطانی روحوں کا خاص علم تھا۔ لیکن یہ بات مجھے بھی معلوم ہے، اور یقیناً تمہیں بھی معلوم ہوگی، کہ فاروق کی طاقتیں رکھنے والا فونو روح کا خاتمہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ پھر تم اس کے خادم کیوں بنے ہوئے ہو؟ عمران نے کہا، مجبوری ہے، کیونکہ جب فاروق کا آخری بڑا پجاری آقا القیس کی سازش کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا تو مجھے اپنی جان بچانے کے لیے حلف لینا پڑا کہ میں اس کے خلاف اپنی طاقتیں کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ اس حلف کے بعد میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، کیناس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے سورج دیوتا کا حلف لیا ہوگا؟ عمران نے کہا، ہاں، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا حلف ہوتا ہے، کیناس نے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ سورج دیوتا کا حلف شیطان کے خلاف توڑا جا سکتا ہے، کیونکہ شیطان اندھیرے کی پیداوار ہے اور سورج اندھیرے کا سب سے بڑا دشمن ہے، عمران نے کہا تو کیناس پھر سے چونک پڑا۔ او ہو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے یاد آ گیا، مجھے بڑے پجاری کی ایک بار یہ بات بتائی تھی۔ بڑے پجاری نے ایک بار یہ بات بتائی تھی، اس کا مطلب ہے کہ میں القیس کے خلاف کام کر سکتا ہوں، میری طاقتیں کام دے گی، کیناس نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ نہ صرف کام دے گی بلکہ اور بڑھ جائے گی، جبکہ تم اس شیطان کی روح کی خدمت کر کے خود ہی اپنی طاقتیں کم کر رہے ہو، عمران نے کہا۔ لیکن تم تو خود القیس کی سازش کا شکار ہونے جا رہے ہو، کیناس نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ القیس نے کیا سازش کی ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جس معبود میں تم ہمیں پہنچانے جا رہے ہو وہاں سردار کنٹیلا کے روپ میں سردار خجالہ موجود ہے، جسے 1000 درپیاں دے کر اس کام کے لیے آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ میری گردن توڑ دے۔ لیکن نہ ہی تمہارے القیس کو یہ علم ہے اور نہ اس سردار خجالہ کو کوئی جن چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو انسان پر اس وقت تک قابو نہیں پا سکتا جب تک کہ انسان اپنی انسانیت کی سطح سے خود ہی نیچے نہ گر جائے اور شیطان کا پیروکار نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور تمام مخلوقات پر اشرف بنایا ہے، اور الحمدللہ میں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہوں، اس لیے سردار خجالہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ پھر تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ کیناس نے پوچھا۔ میں اس سردار خجالہ کو سردار کنٹیلا کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اب تک یہ ساری باتیں اس لیے کی ہے کہ تم اگر چاہو تو اس کام میں میری مدد کر سکتے ہو، عمران نے کہا۔ میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ کیناس نے چونک کر کہا۔ فارو علم اور اپنے قدیم دور میں قوم سبا کا علم تھا، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت اختیار کر لی تھی، اور چونکہ جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی اس لیے فارو عالموں کو جنات کے خلاف کام کرنے سے روک دیا گیا تھا، لیکن ایسے جنات جو شیطان کے پیروکار تھے ان کے خلاف فارو عالم کام کر سکتے تھے۔ اس طرح فارو علم میں ایسے راز بہرحال موجود ہے جن سے جنوں کو فنا کیا جا سکتا ہے، اور تم فارو کے عالم ہو، اس لیے یقیناً تمہیں بھی ان رازوں کا علم ہوگا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن چونکہ میں القیس کا خادم ہوں اس لیے اور میں صرف تمہاری باتوں پر اپنا حلف نہیں توڑ سکتا، اس لیے جب تک میں القیس کا خادم ہوں جنات کے خلاف اور خاص طور پر شیطان کے پیروکار جنات کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، کیناز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر میں تمہارے اس القیس کا خاتمہ کر دوں تو کیا تم وعدہ کرو گے؟
کرتے ہو کہ سردار کنٹیلا کے خلاف میری مدد کرو گے؟ عمران نے کہا۔ میرے وعدے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ تم القیس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کس قدر طاقتور ہے، کیناس نے کہا۔ تم پہلے وعدہ کرو پھر بات ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر القیس ہلاک ہو جائے تو میں چونکہ اپنے حلف سے آزاد ہو جاؤں گا، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گا، کیناس نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر کار موڑو اور واپس چلو، عمران نے کہا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ آقا القیس نے مجھے تمہیں اس معبود تک چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور میں آقا کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کیناس نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح، عمران نے کہا تو کیناس نے اس کی طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگا۔ اب کار ایک صحرا میں بنی ہوئی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ پھر واقعی 4 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد وہ ایک بہت بڑے ٹیلے کے پاس جا کر رک گئی۔ اس ٹیلے کی جڑ میں اس معبود کا دروازہ ہے۔ جب تم دروازہ کھول کر اندر جاؤ گے تو وہاں سردار کنٹیلا موجود ہوگا، کیناس نے کار روکتے ہوئے کہا۔ تم اب واپس جاؤ گے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، مجھے یہی حکم ہے، کیناس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر چاہو تو اپنے آقا کا یہاں تماشا دیکھ کر واپس جا سکتے ہو، عمران نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ آقا کا یہاں کیا تماشا ہوگا؟ کیا وہ یہاں آئیں گے؟ کیناس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ابھی وہ یہاں آئے گا، عمران نے کہا اور کار سے نیچے اتر گیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی عمران کے ساتھی بھی کار سے نیچے آ گئے، اس کے ساتھ ہی کیناس بھی نیچے آ گیا۔ میری بات سنو، میں تمہیں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ تم میرے آقا کے خلاف کام نہ کرو، ورنہ مجھے بطور خادم تمہارے خلاف کام کرنا ہوگا، کیناس نے کہا۔ تم واپس جاؤ، لیکن یہ بات میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے واپس پہنچنے سے پہلے تمہارے آقا کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، عمران نے کہا۔ تم اسے کیسے ہلاک کرو گے؟ یہاں کیسے بلاؤ گے؟ کیناس نے کہا۔ اس نے سردار خجالہ کو حلف دیا ہوا ہے کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے جب میں سردار خجالہ کو نقصان پہنچاؤں گا تو وہ اسے بچانے کے لیے یہاں لازماً آئے گا، عمران نے کہا۔ تو کیا تم سردار خجالہ یا سردار کنٹیلا کو نقصان پہنچا سکتے ہو؟ کیناس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو یہ کام تمہارے سامنے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ تم چاہو تو تم بھی میرے خلاف کام کر سکتے ہو۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور اس لیے تمہارا یہ سورج دیوتا والا علم بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سورج بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم واقعی کوئی پراسرار شخصیت ہو۔ ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے ہو، کیناس نے کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا اور ٹیلے کی طرف بڑھ گیا، جس کی بنیاد میں ایک قدیم دور کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ یہ دروازہ پتھر کا بنا ہوا تھا جس پر انتہائی عجیب و غریب نقش اور تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ عمران کے ساتھی اس کے ساتھ تھے۔ جوانا، اس دروازے کو دھکیل کر کھولو، عمران نے کہا تو جوانا نے آگے بڑھ کر دروازے کو ڈھکیلا تو دروازہ انتہائی ٹھوس اور بھاری پتھر کا ہونے کے باوجود انتہائی آسانی سے اور بے آواز کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر یکلخت تیز روشنی شروع ہو گئی۔ عمران اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے اس کے ساتھی، اور سب سے آخر میں کیناس اندر داخل ہوا۔ یہ ایک قدیم معبود تھا، اس کی دیواروں پر بھی ویسے ہی نقوش اور تصویریں بنی ہوئی تھی جیسی دروازے پر بنی ہوئی تھی۔ معبود کے درمیان میں پتھر کا ایک تخت تھا جس پر ایک لہیم شہیم آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر سیاہ رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی جس کے درمیان میں سرخ رنگ کا دائرہ بنا ہوا تھا۔ اس آدمی کا چہرہ آگ کے شعلے کی طرح سرخ تھا، اس کی آنکھوں میں انتہائی تیز سرخی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ہزاروں وولٹیج کے بلب جل رہے ہو۔ تو تم یہاں پہنچ گئے، حالانکہ میں تم سے چھپ کر یہاں موجود ہوں، اس آدمی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد کرخت تھا۔ تم کون ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں سردار کنٹیلا ہوں، جنوں کے قبیلے کنٹیلا کا سردار، جس کے خلاف تم سردار اختاش کے کہنے پر کام کر رہے ہو، لیکن اب تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا تم واقعی سردار کنٹیلا ہو؟ عمران نے کہا۔ ہاں ہاں، میں ہی سردار کنٹیلا ہوں، اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم سردار کنٹیلا ہو تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
کیونکہ سردار کنٹیلا شیطان کا پیروکار ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم سردار کنٹیلا نہیں ہو بلکہ سردار خجالہ ہو اور سردار کنٹیلا بنے ہوئے ہو، عمران نے کہا۔ نہیں نہیں، میں سردار کنٹیلا ہوں اور دیکھو کہ میں تمہیں کس طرح ہلاک کرتا ہوں، اس آدمی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جوزف اور جوانا، اس خردار خجالہ کو بازوؤں سے پکڑ لو، اس معبود میں یہ غائب نہیں ہو سکتا، عمران نے کہا تو جوزف اور جوانا بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھے اور پھر اس سے پہلے کہ سردار خجالہ سنبھلتا، جوزف اور جوانا نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے، لیکن دوسرے لمحے وہ دونوں باوجود لہیم شہیم ہونے کے کھلونوں کی طرح اڑتے ہوئے دائیں بائیں معبود کی دیواروں سے جا ٹکرائے۔ سردار خجالہ نے اپنے بازوؤں کو صرف جھٹکا تھا، لیکن اسی لمحے عمران سردار خجالہ پر جھپٹ پڑا۔ وہ اس کے گلے سے چمٹ گیا تھا۔ سردار خجالہ نے تیزی سے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن عمران کا ایک ہاتھ اس کی ناک سے چمٹ گیا اور پھر اس سے پہلے کہ سردار خجالہ کے دونوں ہاتھ عمران کو پکڑتے، اس کے دونوں ہاتھ ڈھیلے ہوتے چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی سردار خجالہ کی تیز سرخ آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر وہ اس طرح نیچے گرنے لگا جیسے خالی ہوتا ہوا ریت کا بورا گرتا ہے، لیکن عمران بدستور اس کے گلے سے چمٹا ہوا تھا۔ سردار خجالہ نیچے گر پڑا، لیکن عمران نے اس کی ناک پر رکھا ہوا ہاتھ نہ اٹھایا۔ چند لمحوں بعد سردار خجالہ کا جسم مکمل طور پر ڈھیلا ہو چکا تھا تو عمران ایک جھٹکے سے اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ جوزف اور جوانا بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی لمحے معبود کا دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا اور القیس اندر داخل ہوا۔ القیس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ تم نے سردار کنٹیلا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ القیس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہی جو میں نے کرنا تھا، اور تم بھی اب جاؤ شیطانی بدروح، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھوٹی سی شیشی کو القیس کی طرف جھٹک دیا۔ دوسرے لمحے معبود تیز خوشبو سے مہک اٹھا۔ شیشی میں سے نکلنے والا محلول جیسے ہی القیس کے جسم پر پڑا، القیس بے اختیار چیخنے لگا۔ اس نے تیزی سے کچھ پڑھنا چاہا، لیکن عمران نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شیشی کو دوبارہ جھٹکا اور اس بار القیس چیختا ہوا نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم تیزی سے گلنے سڑنے لگ گیا اور اس کے ساتھ ہی معبود خوفناک چیخوں اور کرراہوں سے گونج اٹھا، لیکن پھر یہ چیخیں اور کرراہیں آہستہ آہستہ خاموشی میں تبدیل ہو گئی۔ القیس کا جسم اب گل سڑ رہا تھا اور گاڑھے سیال میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا جس سے تیز بدبو نکل رہی تھی۔ تم نے القیس کو اتنی آسانی سے ہلاک کر دیا؟ کیا کیا ہے تم نے؟ کیناس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں مبارک ہو کہ تم اس غلامی سے آزاد ہو گئے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، تم نے مجھے القیس کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے، لیکن اگر میں چاہتا تو تمہیں ہلاک کر سکتا تھا، کیناس نے کہا۔ اس معبود میں تمہاری کوئی طاقت کام نہ دیتی کیناس، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یہ معبود خطون بادشاہ کا معبود ہے، اور خطون بادشاہ شیطان کا پیروکار نہ تھا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ماننے والا تھا، اس لیے اس معبود میں شیطانی طاقت بھی کام نہیں کر سکتی اور فارو طاقت بھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ اس القیس نے حماقت کی ہے کہ اس سردار خجالہ کو اس معبود میں پہنچا دیا اور پھر مجھے یہاں بھیج دیا۔ جب میں نے سردار خجالہ کو بے بس کر دیا تو وہ یہ سمجھا کہ میں سردار خجالہ کو فنا کر دوں گا، اس لیے وہ خود یہاں آیا اور یہاں داخل ہوتے ہی اس کی طاقتیں بھی ختم ہو گئی اور وہ خود ہلاک ہو گیا، اور تمہیں بھی میں اس لیے اندر لے آیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تم باہر رہو گے تو تم اپنے حلف کی وجہ سے اپنی طاقتیں میرے خلاف استعمال کر سکو گے، جبکہ یہاں اندر تمہاری طاقتیں بھی کام نہیں کر سکتی، عمران نے کہا۔ تم واقعی بہت ہی عجیب و غریب انسان ہو۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب جب کہ القیس ختم ہو گیا ہے، میں اپنے حلف سے آزاد ہو گیا ہوں اور میں نے چونکہ تم سے وعدہ کیا ہے اس لیے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے کس طرح سردار خجالہ جیسے انتہائی طاقتور سردار جن کو اس طرح بے بس کر دیا ہے اور کس طرح القیس کو ختم کیا ہے؟ کیناس نے سوال کیا۔ یہ سردار خجالہ وقتی طور پر بے بس ہوا ہے، میں اسے فنا نہیں کر سکتا اور نہ ایسا چاہتا تھا۔ البتہ القیس ایک بدروح تھی اور شیطان کی پیروکار تھی، اور شیطان کے اس بڑے پیروکار کے لیے ایک خوفناک ہتھیار خوشبو ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کو ریوالور کی گولی ہلاک کر دیتی ہے، اسی طرح تیز خوشبو شیطان کے پیروکار کو ختم کر دیتی ہے، بشرط یہ کہ وہ جن نہ ہو۔
میرے ہاتھ میں جو شیشی تھی اس میں انتہائی تیز خوشبو بھری ہوئی تھی، اور تم نے دیکھا کہ خوشبو والا محلول جب میں نے القیس پر پھینکا تو وہ بالکل اس طرح ختم ہو گیا جیسے کہ انسان کے جسم پر گولیوں کا برسٹ مار دیا جائے۔ عمران نے کہا، بڑا عجیب ہتھیار استعمال کیا ہے تم نے، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس القیس کے پاس ہزاروں خوفناک حد تک باقوت طاقتیں تھیں، یہ اپنے اشارے سے پورے ملک کو تہہ و بالا کر سکتا تھا، لیکن یہاں وہ اس طرح مارا گیا ہے جیسے وہ دنیا کا حقیر ترین انسان ہو۔ لیکن یہ سردار خجالہ کیوں بے بس ہو گیا ہے؟ کیا یہ بھی خوشبو کا اثر ہے؟ کیناز نے کہا، ہاں، یہ مخصوص قسم کی خوشبو ہے جو جنات کے جسم میں موجود تیز گرمی کو سرد کر دیتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں جوزف اور جوانا کو اس لیے اس کے ہاتھ پکڑنے کا کہا تھا کہ اس کا دھیان اس طرف ہوگا تو میں اس کی ناک سے شیشی لگا دوں گا، اور وہی ہوا۔ گویا میرے ساتھیوں کو چوٹیں لگ گئیں، لیکن بہرحال موقع مل گیا کہ میں شیشی اس کی ناک سے لگا دوں، اور پھر تم نے اس کا اثر دیکھا کہ یہ بے ہوش ہو گیا، عمران نے کہا، اور کیناز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیناز نے سوال کیا۔ میں سردار کنٹیلا کو فنا کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا، لیکن یہ تو سردار کنٹیلا نہیں ہے، یہ تو سردار خجالہ ہے، خجالہ قبیلے کا سردار کیناز ہے۔ کیناز نے کہا، مجھے معلوم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے میں سردار کنٹیلا کو یہاں بلوا کر اسے فنا کر دوں۔ گویا مجھے سردار جنوں کو فنا کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن وہ بے حد پیچیدہ ہے، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ فارو علم میں ایسے طریقے موجود ہیں جن سے سردار جنوں کو انتہائی آسانی سے فنا کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تمہارے پاس کون سا طریقہ ہے؟ کیناز نے پوچھا۔ چاندی کی گولیاں مار کر میں انہیں فنا کر سکتا ہوں، بے بس کر کے بالوں کی گانٹھ میں انہیں بند کر کے بھی فنا کر سکتا ہوں، لیکن یہ سب طریقے آسان نہیں ہے، عمران نے کہا۔ لیکن تم سردار کنٹیلا کو کیسے بلاؤ گے؟ وہ تو کسی صورت بھی نہیں آئے گا، کیناز نے کہا۔ یہ بات بعد میں سوچوں گا، پہلے مجھے اس کو فنا کرنے کا کوئی آسان طریقہ چاہیے، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 طریقے بتا دیتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ میں سردار کنٹیلا کو بلانے کا پابند نہیں ہوں گا اور نہ تم مجھے کہو گے، کیونکہ بہرحال میں شیطان کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس وقت شیطان کی طاقتیں ہر طرف چھائی ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ شیطان میرے خلاف ہو جائے، کیناز نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ طریقہ کیا ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر سن لو، تمہاری بات واقعی درست ہے، سردار جنات کو فنا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم 3 چھپکلیوں کو مار کر انہیں سکھا کر ان کا صفوف بنا لو۔ یہ صفوف تم جس سردار جن کے جسم پر پھینکو گے وہ فنا ہو جائے گا، کیناز نے کہا۔ صفوف پھینکنے کے بعد کتنے وقت میں وہ فنا ہوگا؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے پیشانی پر سوچ کی شکنیں ابھر آئی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر، کیناز نے جواب دیا۔ کیا ان 10 منٹوں میں وہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ وہ فنا ہونے سے بچ جائے؟ عمران نے کہا۔ وہ لاکھ کوشش کرے کسی صورت بھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ یہ صفوف اس کی سانسوں کے ساتھ اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا، اور اس صفوف میں ایسی ساحرانہ قوت ہوتی ہے کہ سردار جن فنا ہو جاتا ہے، کیناز نے جواب دیا۔ کیا اس سے عام جن بھی فنا ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ عام جن تو ایک چھپکلی کے صفوف سے بھی فنا ہو سکتا ہے، سردار جن کے لیے 3 چھپکلیوں کا صفوف ضروری ہے، کیناز نے جواب دیا۔ کیا یہ صفوف اس وقت بھی اس پر پھینکا جا سکتا ہے جب وہ انسانی روپ میں ہو؟ اور اگر صفوف پڑتے ہی وہ اپنے اصل روپ میں چلا جائے پھر؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اس صفوف کے سانس کے ساتھ اندر جانے کے بعد اپنے اصل روپ میں جا ہی نہیں سکتا، یہی تو اس صفوف کی خاصیت ہے، ورنہ تو وہ فنا بھی نہیں ہو سکتا، کیناز نے جواب دیا۔ لیکن آج تک تو میں نے یہی سنا ہے اور دیکھا ہے کہ جنات کو آگ کے الاوے میں ڈال کر فنا کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں تم کہہ رہے ہو کہ وہ صفوف جسم کے اندر جانے کے بعد خود بخود فنا ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ آگ میں فنا ہونے میں راز یہ ہے کہ جنات کے جسم میں موجود گرمی اس آگ میں مل کر اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ وہ فنا ہو جاتے ہیں، لیکن اس صفوف کے جسم میں جانے کے بعد اس کے جسم کی گرمی سرد ہونا شروع ہو جائے گی اور اس قدر سرد ہو جائے گی کہ وہ فنا ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں تم اسے جنوں کی سرد موت بھی کہہ سکتے ہو، کیناز نے جواب دیا۔
کیا تم نے کبھی اس کا تجربہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں نے کبھی تجربہ نہیں کیا، البتہ بڑے پجاری نے مجھے یہ خاص طریقہ بتایا تھا جو میں نے تمہیں بتا دیا، کیناس نے جواب دیا۔ کیا یہ جن چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں نہیں، انہیں کیا معلوم کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ طریقہ تو صرف فاروق عالم جانتے ہیں، دنیا میں کوئی اور نہیں جانتا، کیناس نے کہا۔ کیا تم کوئی ایسا طریقہ بتا سکتے ہو جس سے سردار کنٹیلا کو کسی اکیلی جگہ گھیرا جا سکے؟ عمران نے کہا۔ سردار کنٹیلا اپنے قبیلے کی حدود سے باہر نہیں آئے گا کیونکہ اسے یہی حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، کیا ہم اس کے قبیلے کی حدود میں داخل ہو سکتے ہیں؟ عمران نے پھر سوال کیا۔ ہاں، وہ صحرا ہے، وہاں تم جا سکتے ہو، لیکن تمہیں وہاں بظاہر تو کوئی نظر نہیں آئے گا، کیناس نے جواب دیا۔ کیا یہ سردار خجالہ سردار کنٹیلا کو مجبور کر سکتا ہے؟ عمران نے پھر سوال کیا۔ نہیں، یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے اور وہ اپنے قبیلے کا، کیناس نے جواب دیا۔ تو پھر اس طریقے کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے آزادی دلائی ہے، اس لیے میں اپنے طور پر تمہیں ایک اور بات بتا دوں، اگر تم سردار کنٹیلا کو اس کے قبیلے سے نکال کر کسی اکیلی جگہ ملنا چاہتے ہو تو اس کا ایک بڑا سادہ سا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنات کی حاضری کا۔ جب تم کسی خاص جن کو اپنے سامنے حاضر کرنا چاہو تو خون سے پیدا ہونے والے درخت کی جڑوں کی مٹی لے کر ایک پتلا بناؤ، اس کا نام اس جن کے نام پر رکھ دو اور پھر اس پتلے کو آگ میں ڈال دو۔ وہ جن فوراً ہی حاضر ہو جائے گا، اور جب تک یہ پتیلا آگ میں جلتا رہے گا وہ جن حاضر رہے گا۔ جب آگ بجھ جائے گی تو وہ جن غائب ہو جائے گا، لیکن یہ بتا دوں کہ جن انسانی روپ میں نظر تو آئے گا لیکن اس کی طاقتیں کم نہیں ہوگی، اس لیے اگر وہ چاہے تو حاضر کرنے والے کو ہلاک بھی کر سکتا ہے، کیناس نے کہا۔ یہ عمل جہاں بھی کیا جائے گا وہ جن وہیں حاضر ہو جائے گا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں ہاں، جنات کے لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کیناس نے جواب دیا۔ یہ خون سے پیدا ہونے والا درخت کون سا ہوتا ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو بڑے پجاری نے بتایا تھا، اس کے پاس ایسی مٹی ہوتی ہے جس سے وہ جن کو حاضر کر کے اس سے اپنی مرضی کے کام لے لیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ مٹی اس درخت کی جڑوں کی ہے جو خون سے پیدا ہوتا ہے، کیناس نے جواب دیا۔ خون کس کا؟ جانوروں کا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں نہیں، انسانی خون سے پیدا ہونے والا درخت، کیناس نے کہا۔ انگور کی بیل میں تو جانوروں کا خون بطور کھاد ڈالا جاتا ہے، لیکن ایک تو انگور کا درخت نہیں ہوتا بلکہ بیل ہوتی ہے، دوسرا وہ خون بھی پیدا نہیں ہوتا، صرف کھاد کے طور پر خون ڈالا جاتا ہے، اور وہ بھی جانوروں کا، انسانوں کا نہیں۔ پھر یہ انسانی خون سے درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو بات ہی غلط ہے، عمران نے کہا۔ جو کچھ میں جانتا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اب میں جا رہا ہوں، کیناس نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی واپس چلتے ہیں، اس سردار خجالہ کو خود ہی ہوش آ جائے گا اور پھر یہ خود ہی چلا جائے گا۔ تم ہمیں قاہرہ چھوڑ دو گے؟ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ عمران نے معبود کے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ میں اسنا جاؤں گا، میری رہائش وہاں کی ہے، اب قدیم حویلی پر میرا راج ہوگا، کیناس نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ لوگ معبود سے باہر آ گئے۔ چند لمحوں بعد وہ کار میں بیٹھے واپس قاہرہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عمران کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں پھیلی ہوئی تھی۔ دور دور تک پھیلے ہوئے صحرا کے درمیان ایک قدیم دور کا ٹوٹا پھوٹا معبود موجود تھا، جس کے چاروں طرف ریت چڑھ گئی تھی اور بظاہر وہ ریت کا ایک ٹیلہ ہی نظر آ رہا تھا، لیکن اس ٹیلے کے اندر معبود کی اصل عمارت موجود تھی اور ایک طرف سے اس کا باقاعدہ دروازہ بھی تھا۔ اس معبود کے اندر ایک بھاری جسم کا آدمی، جس کے سر پر چھوٹے چھوٹے بال کانٹوں کی طرح سیدھے کھڑے ہوئے تھے اور جس کے جسم پر سیاہ رنگ کا لباس تھا، آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر جمی ہوئی تھی، جہاں ایک عجیب ساخت کی مکڑی کی تصویر بنی ہوئی تھی، جس کی ایک بڑی سی آنکھ تھی جس کا رنگ سرخ تھا۔ یہ آدمی سرخ آنکھ کو دیکھ رہا تھا اور اس آنکھ کی سرخی لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس سرخ آنکھ میں سے جیسے خون کا قطرہ سا نکل کر معبود کے فرش پر گرا اور اس کے ساتھ ہی اس میں سے سرخ رنگ کا دھواں نکلا اور چند لمحے لہرانے کے بعد وہ ایک عجیب ساخت کے انسان کی شکل میں مجسم ہو گیا۔ ایک انسان ایسا
जिस का चेहरा लोमड़ी जैसा था, वो देखने में इंतहाई मकरूह नजर आ रहा था। तड़ाकोटी हाजिर है आका। इस लोमड़ी के चेहरे वाले अजीब साख्त के इंसान के मुंह से बारीक सी आवाज निकली। तराकोटी, अलकीस कैसे हलाक हुआ? उस आदमी ने भारी लेकिन करखत लहजे में कहा। आका, अलकीस को उस पाकिस्तानी इमरान ने हलाक किया है। उसने तेज खुशबू से उसे हलाक कर दिया है, तराकोटी ने जवाब देते हुए कहा। अलकीस तो इंतहाई ताकतवर था, क्या उसकी ताकतें उसे बचा ना सकती थी? उस आदमी ने सवाल किया। आका, ये काम खतून माबूद के अंदर हुआ है, वहां उसकी ताकतें दाखिल ही ना हो सकती थी, तराकोटी ने जवाब दिया। वो वहां कैसे पहुंच गया? इस आदमी ने पूछा। आका, अलकीस ने इमरान को फांसने और हलाक करने के लिए जाल तैयार किया था, लेकिन वो खुद इस जाल में फंसकर खत्म हो गया, तराकोटी ने जवाब दिया। क्या जाल था? तफसील बताओ, उस आदमी ने कहा। तो तराकोटी ने चंडूल के अलकीस को मशवरा देने और फिर सरदार खुजाला को सरदार कंटीला के रूप में खतून माबूद में रखने से लेकर इमरान और उसके साथियों की अलकीस से मुलाकात और फिर इमरान का सरदार खुजाला को बेहोश करने और अलकीस के वहां पहुंचने और फिर ख़त्म होने तक की सारी तफसील दोहरा दी। कीनाज भी तो वहां मौजूद था, वो भी तो अपने आका को बचा सकता था, उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं आका, खतून माबूद में कीनाज की ताकतें भी दाखिल ना हो सकती थी, तेराकोटी ने जवाब दिया। तो अब ये इमरान कहाँ है? उस आदमी ने पूछा। वो अपने साथियों के साथ अपने मुल्क वापस पहुंच चुका है, तेराकोटी ने जवाब दिया। उसने सरदार कंटीला के बारे में क्या सोचा है? उस आदमी ने पूछा। वो सरदार कंटीला को फना करने का फैसला कर चुका है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं हो रहा कि वो उसे किस तरह हलाक करे। जैसे ही उसे मालूम हो गया, वो लाजमन ऐसा करेगा। वो ऐसा आदमी है कि जब फैसला कर ले तो उसे लाजमन पूरा करता है, तेराकोटी ने जवाब दिया। बड़े शैतान ने अलकीस की मौत के बाद मुझे खुसूसी तौर पर हुक्म दिया है कि मैं उस इमरान को जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके हलाक कर दूं, और बड़े शैतान ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उस इमरान को हलाक करने में नाकाम रहा तो मुझे जलपानी की सज़ा दी जाएगी, और तुम तो जानते हो कि जलपानी की सज़ा किस कदर भयानक होती है। इसलिए मैं हर कीमत पर उस इमरान को हलाक करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने तुमसे सारी तफसील मालूम की है, क्योंकि अलकीस बहरहाल मुझसे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर था। तुमने जो कुछ बताया है, इससे मैं यही समझा हूँ कि इस इमरान की पुश्त पर न सिर्फ रोशनी की ताकतें हैं, बल्कि ये इमरान बज़ात खुद भी बेहद ज़हीन है, और उसे ऐसे ऐसे राजों का भी इल्म होता है, या वो कहीं से ये इल्म हासिल कर लेता है कि अलकीस जैसा आदमी अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस गया। उस इमरान ने जिस तरह सरदार खुजाला को खुशबू से बेहोश करके अलकीस को खतून माबूद में पहुंचने और फिर उसके खादिम कीनास को भी माबूद में साथ लेकर जाकर बहुत जहानत भरा जाल बिछाया था, और अलकीस जैसे खतून माबूद के बारे में सब कुछ मालूम था, इसके जाल में भी फंस गया। फिर उस इमरान को ये भी मालूम था कि अलकीस की तेज़ खुशबू की मदद से भी ख़त्म किया जा सकता है, और उसे ये भी मालूम था कि खतून माबूद में ना कि अलकीस की कोई ताकत उसका साथ दे सकेगी और ना ही कीनास उसकी कोई मदद कर सकेगा। ये सारी बातें यही जाहिर करती है कि इमरान आम आदमी नहीं है और उसे आसानी से हलाक नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम मुझे मशवरा दो कि मुझे इसके खिलाफ क्या करना चाहिए? उस आदमी ने सवाल किया। आका कसियारा, आप जैसे ज़हीन आका को तिराकोटी कोई कैसे मशवरा दे सकता है? अलबत्ता मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उस इमरान के पीछे तो रोशनी की ताकतें होंगी, लेकिन उसके साथियों के पीछे ऐसा नहीं है। अलबत्ता उसका साथी जोसेफ खुद पुरस्कार ताकतों का मालिक है, और ये ताकतें कदीम अफ्रीकी साहिराना ताकतें हैं। लेकिन उसका दूसरा साथी जवाना एक रीमी हबशी है और पेशावर कातिल भी रहा है, और रोशनी की ताकतें किसी कातिल के हक में काम नहीं कर सकती। इसी तरह उसके साथ आने वाला तीसरा साथी, जिसका नाम टाइगर है, वो भी पाकिस्तान का बदमाश है और बुरा आदमी है, इसलिए रोशनी की ताकतें उसके हक में भी काम नहीं करेगी, तेराकोटी ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कि उस इमरान की ताकत तोड़ने के लिए उसके साथियों का पहले खात्मा कर दिया जाए? कसियारा ने चौंक कर कहा।
نہیں آقا، اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ عمران سراپا انتقام بن جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ نہ صرف سردار کنٹیلا بلکہ اس کے پورے قبیلے کو فنا کرنے پر تل جائے۔ میرا مطلب تھا کہ ان دونوں جوانا اور ٹائیگر کو اغوا کر کے سردار کنٹیلا کے قبیلے کی حدود میں قید کر دیا جائے، تو پھر اس عمران سے سودے بازی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اپنے ساتھیوں کی زندگی چاہتا ہے تو وہ سردار کنٹیلا کے خلاف کام نہ کرنے کا حلف دے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر اس کے دوسرے ساتھیوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو بھی اسی طرح اغوا کیا جا سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عمران بہرحال حلف اٹھانے پر رضامند بھی ہو جائے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے اس سے سردار کنٹیلا کی جان چھوٹ جائے گی۔ تیراکوٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ اپنے ساتھیوں کے لیے اس حد تک چلا جائے گا؟ کسیارا نے پوچھا۔ ہاں آقا، وہ اپنے ساتھیوں کو اپنے سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، تیراکوٹی نے جواب دیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب کیا ہوگا۔ کیا یہ لوگ عمران کو بلیک میل کرنے پر کامیاب ہو جائیں گے، اس کے ساتھیوں کو اغوا کر کے عمران سے حلف اٹھوا پائیں گے اور سردار کنٹیلا کی جان بچا سکیں گے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔